بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 36 ہے، جس کا عنوان ہے طبیعیات میں مسلمانوں کی خدمات۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کیمیا میں مسلمانوں کی خدمات کا جائزہ لیا تھا کہ بڑے بڑے جو مسلمان کیمیا دان گزرے ہیں ان کا مختصر تعارف اور ان کے کارہائے نمایاں ہم نے دیکھے تھے، اور کیمیا میں مسلمانوں کی جو خدمات رہی ہیں اس پر ہم نے بھی تفصیل بات کی ہے۔ ایسے ہی انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم طبیعیات میں مسلمانوں کی جو سائنسی خدمات ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ طبیعیات میں مسلمانوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں اور کیا کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں طبیعیات میں جو مسلمانوں کی خدمات ہیں۔ تو مسلمانوں نے جس طرح دوسرے سائنسی شعبہ جات میں ترقی کی ہے اور اہم کردار ادا کیا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، تو اسی طریقے سے طبیعیات میں بھی مسلمان پیچھے نہیں رہے۔ مسلمانوں نے قرآن مجید میں جو بیان کردہ کائنات کے حقائق ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے طبیعیات کا جو علم ہے اس کو وجود دیا اور اس کو ترقی دی۔ طبیعیات کے بہت سے شعبے ہیں، جیسے روشنی ہے، بجلی ہے، مقناطیس ہے، خلا ہے، قوت اور پاور ہے۔ اس طرح کے تمام شعبہ جات میں مسلمانوں کی خدمات اور مسلمانوں کے کارنامے موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کا طبیعیات میں بڑی دلچسپی رہی ہے، اور یہ ایک بڑا کارنامہ ہے مسلمانوں کا کہ ابو جعفر منصور نے کیسر روم سے کچھ کتابیں منگوائی تھیں جو کہ طبیعیات سے متعلق تھیں، اور پھر ان کا ترجمہ کروایا گیا تھا۔ ان کتب میں جالینوس اور دیگر ماہرین طبیعیات کی کتابیں شامل تھیں، اور ان تراجم کے ذریعے مسلمان یونانیوں کی جو طبیعیات تھی اور یونانیوں کی طبیعیات میں جو خدمات تھیں اور جو انہوں نے ترقی کی تھی اس میں، اس سے آگاہ ہو گئے، اور یہیں سے انہوں نے پروان لینا شروع کی، اور ان کی کتابوں سے علم حاصل کرنے کے بعد یہیں سے اس سے آگے انہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ تو کچھ ماہرین کا تذکرہ کرتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ طبیعیات میں مسلمانوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو ابن الہیثم دیکھیں، تو ابن الہیثم نے طبیعیات کے شعبے میں سب سے زیادہ کام کیا تھا، اور اس سب سے زیادہ مشہور طبیعیات میں ابن الہیثم ہے۔ انہوں نے روشنی کے مختلف قوانین پر ایک کتاب مرتب کی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا کتاب المناظر۔ اس کتاب کے منظر عام پر آ جانے کے بعد پہلی جتنی بھی تمام کتابیں تھیں جو کہ طبیعیات پر لکھی گئی تھیں، لوگوں نے ان سے استفادہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ جامع اور معنی کوئی کتاب پھر نہیں رہی، اس میں سب کچھ موجود تھا۔ اور ابن الہیثم جو تھا وہ تجربات پہ یقین رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ وہی بات حقیقی ہے جو تجربہ سے ثابت ہو، تو اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کتاب المناظر میں تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا جو چیزیں انہوں نے تجربات سے سیکھی تھیں وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی تھیں۔ ایسے ہی ابن الہیثم نے آنکھ کے مختلف اعضاء کی تخلیق اور مختلف اعضاء کی شکلیں اور وہ کام کس طریقے سے کرتے ہیں ان پہ اپنی تحقیقات پیش کی تھیں۔ آنکھ کے معاملے میں انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے روشنی کی رفتار کا نظریہ بھی پیش کیا تھا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جو ان کے تعارف میں مبنی ہمارا سبق تھا۔ اور ایسے ہی روشنی کتنی رفتار سے سفر کرتی ہے اور اس کی رفتار کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی تھیں۔ ایسے ہی سورج گرہن، چاند گرہن کے اسباب اور قوس و قزح کے بننے کے اسباب اور یہ کب بنتی ہیں ان کی وضاحت، ساری چیزیں یہ انہوں نے اپنی کتاب کتاب المناظر میں یہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی حادثہ کا تصور انہوں نے دیا تھا، اور آنکھ پر انہوں نے بہت سی تحقیقات پیش کی تھیں۔ ایسے ہی دوربین اور پن ہول کیمرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کی ایجاد کردہ ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے روشنی کے انعکاس کا اصول بھی وضع کیا تھا، اور کہ روشنی جب کسی کثیف چیز پر پڑتی ہے تو وہ اسی طرح لوٹ جاتی ہے۔ تو یہ سارے نظریات انہوں نے جو طبیعیات کے حوالے سے تھے وہ پیش کیے ہیں۔ ایسے ہی یہ دو بڑے کیمیا دان گزرے ہیں مسلمانوں میں، نصیر الدین اور نور الدین۔ نصیر الدین جو تھا وہ ابن الہیثم کا ہی پیروکار تھا، اور اس نے جو ابن الہیثم کا نظریہ تھا انعکاس اور انعطاف نور، ان پر مفصل بحث کی تھی،
اور اس کے بعد جو نور الدین تھے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، قوس و قزح کی تشکیل کے بارے میں وضاحت کے ساتھ لکھا، اور یہی وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے قوس و قزح کی تشکیل کا ایک صحیح اور واضح حل پیش کیا تھا۔ حالانکہ ابن الہیثم نے بھی پیش کیا تھا، لیکن چونکہ یہ ان کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے آگے مزید انہوں نے تجربات کر کے اس کا واضح حل پیش کر دیا تھا۔ ایسے ہی الکندی نے طبیعیات میں بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں، اور الکندی کی جو کتابیں تھیں ان کو بڑی شہرت ملی تھی طبیعیات میں۔ حالانکہ ابن الہیثم کی جو کتاب المناظر ہے، اس سے پہلے کندی کی کتابوں سے ہی لوگ مستفید ہوتے تھے۔ آنکھ کے افعال کے بارے میں، آنکھ کے علاج معالجے کے بارے میں الکندی کی کتابوں سے استفادہ کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں جب کتاب المناظر منظر عام پہ آئی تو پھر ان کی کتاب کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور الکندی نے جو عقیدت کے نظریات تھے دیکھنے کے بارے میں ان کا رد کیا تھا، اور دیکھنے کا جو زاویہ تھا، جس طریقے سے یا آنکھ کا جو دیکھنے کا اصول ہے اس کی وضاحت کی تھی، اور عقیدت کا جو نظریہ تھا دیکھنے کے بارے میں اس کا رد کیا تھا۔ ایسے ہی ابن سینا کی طبیعیات میں بہت سی خدمات ہیں کہ ابن سینا فلسفی اور طبیب بھی تھے، اور یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ماہر طبیعیات بھی تھے۔ انہوں نے فاصلوں کی صحیح پیمائش کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا تھا کہ فاصلوں کی جو پیمائش ہے وہ صحیح طریقے سے کی جا سکے۔ ایسے ہی ابن سینا نے روشنی کی رفتار کا تصور بھی پیش کیا تھا۔ ایسے ہی ابن سینا نے آسمانی بجلی کے اسباب بھی معلوم کیے تھے، یعنی بجلی، فاصلوں کی پیمائش اور روشنی وغیرہ، ان چیزوں پر انہوں نے کافی تحقیقات پیش کی تھیں۔ ایسے ہی البیرونی جہاں پر ایک جغرافیہ دان ہیں، ماہر فلکیات ہیں، وہاں پر وہ طبیعیات میں بھی بہت ماہر تھے، اور انہوں نے طبیعیات میں اہم خدمات سر انجام دی تھیں۔ البیرونی ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 8 قیمتی پتھروں اور دھاتوں کا صحیح وزن معلوم کیا، اور اس نے کہا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا، تب وہ ہندوستان میں مقیم تھے۔ اور ایسے ہی انہوں نے دنیا کے جو بڑے بڑے صحرا تھے کسی زمانے میں بتلایا کہ وہ سمندروں کی گزرگاہ تھے، یعنی وہاں پر سمندر تھے۔ اب وہ صحرا بن چکے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن کسی زمانے میں وہ سمندر کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ یہ نظریہ انہوں نے دیا ہے۔ ایسے ہی البیرونی نے سمندری پانی کے نمکین ہونے کا سبب بھی بیان کیا ہے کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ نمکین کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے قدرتی چشموں اور زیر زمین جو پانی ہوتا ہے اس کی سطح، اور جو کنویں ہوتے ہیں زیر زمین، ان کے اوپر آنے کی وجوہات بیان کی ہیں کہ ان کا پانی خود بخود اوپر کیوں آ جاتا ہے۔ یہ ساری وجوہات اور یہ سارے اسباب ان چیزوں کے البیرونی نے بیان کیے ہیں۔ تو البیرونی ایک جامع شخصیت تھے، جغرافیہ دان بھی تھے، ماہر فلکیات بھی تھے، ماہر طبیعیات بھی تھے۔ تو اس طریقے سے ان کی تمام چیزوں میں خدمات موجود ہیں۔ ایسے ہی اب ہم دیکھتے ہیں طبیعیات میں مسلمانوں نے کون کون سی ایجادات کی ہیں۔ تو سب سے پہلی ایجاد ہے گھڑی اور پنڈولیم۔ ابن یونس نے وقت ناپنے کا ایک آلہ ایجاد کیا تھا جسے وقت ناپا جاتا تھا، وقت کی پیمائش کی جاتی تھی۔ اس آلے کا نام تھا پنڈولیم۔ یہ انہوں نے مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ایسے ہی ابن ساعتی ایک مشہور گھڑی ساز تھے، انہوں نے کلاک ایجاد کی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے فرانس کے بادشاہ کو ایک گھڑی جو مسلمانوں کی ایجاد تھی وہ بطور تحفہ کے بھیجی، جس کو دیکھ کر فرانس کا جو بادشاہ تھا وہ اور اس کے جو درباری تھے وہ سارے حیران رہ گئے۔ کسی کو سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، یا اسے کس طرح رکھا جائے، یا اس کو کس طریقے سے سمجھائے۔ ان کی سوچ سے بالا تر یہ بات تھی۔ تو اسی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مسلمانوں کی ایجاد ہیں، اور جو نان مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو بعد میں یہ چیزیں پتہ چلی ہیں، اگرچہ بعد میں انہوں نے ان چیزوں کی ایجادات کو اپنے نام کر لیا۔ اور ایسے ہی برصغیر پاک و ہند کے سلطان ٹیپو جو تھے، انہوں نے اپنے ماہر کاریگروں سے عجیب و غریب گھڑیاں بنوائی تھیں، اور پھر ان کے جو بنانے کا طریقہ تھا اس طریقہ کو صیغہ راز میں رکھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پاک و ہند میں جو مسلمان سلطان یعنی ٹیپو تھا اس نے بھی یہ گھڑیاں بنوائی تھی۔ تو یہ گھڑی اور پنڈولیم جو ہے طبیعیات میں مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ایسے ہی ایک اور ایجاد ہوائی جہاز کی ایجاد ہے طبیعیات میں۔ تو ہوائی جہاز کا تصور سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاں آیا ہے۔ اندلس کے ایک سائنسدان تھے جن کا نام تھا عباس بن فرناس۔ انہوں نے انسان کو پرواز کا تصور دیا تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے مصنوعی پر بھی تیار کیے تھے، اور انہیں اپنے بازو پر باندھ کے قرطبہ کے مینار پہ وہ چڑھ گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے انسانی تاریخ کی پہلی پرواز کی، اور زمین سے 30 فٹ کی بلندی
سے وہ 300 میٹر لمبی پرواز تک اڑتے رہے، یعنی جب انہوں نے وہاں سے چھلانگ لگائی تو وہ 300 میٹر دور تک ہوا میں فضا میں بلند رہے اور اس کے بعد پھر گر گئے تھے اور زمین سے 30 فٹ بلندی پر تھے۔ تو اس طریقے سے ہوائی جہاز کا جو تصور ہے طبیعت میں وہ مسلمانوں کے ہاں پہل آیا تھا۔ ایسے ہی کاغذ کی ایجاد ہے۔ کاغذ کی ایجاد عموماً ویسے تو چینیوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں نے اس شعبے میں بہت مہارت اور جدت پیدا کی ہے۔ تو مسلمانوں نے ریشم کی بجائے روئی کا کاغذ تیار کیا تھا اور یہ سب سے پہلے مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی طبیعت میں ایک ایجاد قطب نما بھی ہے۔ قطب نما ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس سے سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اہل چین سے اس بات کا علم حاصل کیا تھا کہ مقناطیسی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن ماجد نے، جو کہ مسلمان سائنسدان تھے، انہوں نے قطب نما ایجاد کیا تھا۔ ایسے ہی مسلمانوں نے نائلو میٹر کے نام سے ایک آلہ ایجاد کیا تھا جسے دریائے نیل کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی نائلو میٹر ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے، تو جس سے پانی کی پیمائش کی جاتی ہے، پانی کی گہرائی معلوم کر لی جاتی ہے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں نے علم طبیعت کے میدان میں بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں، اور بلکہ ہم یوں کہیں تو ہماری بات بے جانا ہوگی کہ آج سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، اس کو بنیاد فراہم کرنے والے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہی تھے، یا مسلمان ماہرین طبیعت تھے۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں نے جن اشیاء کو ایجاد کیا تھا، بعد میں یہی چیزیں یورپ والوں کی ترقی کا باعث بنی ہیں۔ یورپ والوں نے انہی سے بنیاد لے کر، انہی سے سیکھ کر، پھر بعد میں جدید دور میں ان کو ترقی یافتہ شکل دے کر اپنی طرف منسوب کر کے پیش کیا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ چیزیں شاید یورپ والوں نے ایجاد کی ہیں، حالانکہ ان چیزوں میں بنیاد فراہم کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہی ہیں۔ مسلمانوں نے ہی ان چیزوں کا تصور دیا ہے، ان چیزوں کی بنیاد فراہم کی ہے، ان چیزوں میں جدت لانے کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو اب بدقسمتی سے یہ چیزیں یورپ کی طرف یا غیر مسلموں کی طرف منسوب ہونے لگی ہیں۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے علم طبیعت میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ طبیعت کے موضوع پر مسلمانوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، مختصراً ہم نے ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم نے کچھ جو مشہور طبی ماہرین تھے ان کا مختصر جائزہ لیا ہے، اور ان کے جو کارہائے نمایاں تھے ان پر مختصراً گفتگو کی ہے، اور ایسے ہی طبیعت میں مسلمانوں کی جو ایجادات ہیں جیسے گھڑی، پنڈولیم، ہوائی جہاز، قطب نما، نائلو میٹر وغیرہ، ان پر ہم نے مختصراً گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ طبیعت کے شعبہ میں مسلم سائنسدانوں کی خدمات کا جائزہ پیش کریں۔ ایسے ہی اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ طبیعت میں مسلمانوں کے نمایاں کارناموں پر مفصل بحث کریں۔ تو کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہو، بہرحال علم طبیعت میں ان کی خدمات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے، یہ ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر تفصیل سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مختلف کتب جو ہیں وہ اس پر موجود ہیں کہ طبیعت میں مسلمانوں کے کیا کارہائے نمایاں رہے ہیں، تو آپ وہاں سے مطالعہ کر کے بھی اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ 15 منٹ کا ایک سبق ہے، تو آپ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ یہ تو بس ایک رہنمائی کرنے کے لیے بتلایا جا رہا ہے آپ کو، اور ایک گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ہے، لیکن آپ نے تفصیلی اگر مطالعہ کرنا ہو تو پھر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں اور وہاں سے دیکھیں چیزوں کو، وہاں سے آپ کو حقیقی علم حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا اگلے سبق نمبر 37 میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے، اور فن تعمیر میں مسلمان سائنسدانوں کی جو خدمات ہیں ان خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ اب ہم اسلام اور سائنس کے سبجیکٹ میں آخر تک پہنچ چکے ہیں، اور ہمارا سلیبس کچھ ہی اسباق کے بعد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو فن تعمیر میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔